دوسری امپورٹنٹ چیز کہ یہ جو اعمال مختصر اعمال ہیں جو اب ہم قرآن کے اعمال کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس اعمال کو چھوٹا اعمال مت سمجھو۔ یہ اعمال صرف شب قدر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کبھی آپ کو خدا نہ خواستہ کسی کو پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی، تو آپ یہ اعمال اس وقت بھی کر سکتے، سال بھر یہ اعمال کر سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے 14 معصومین کے نام لے کر اللہ سے دعا کرنا، یہ بڑی بابرکت والے اعمال ہیں، مخصوص اعمال ہیں۔ یہ سوچ کے اعمال کرو کہ آج کی رات آپ نے ابھی مسلسل بولتے رہے کہ خلصنا من النار یا رب، اور الغوث بھی بولا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ رات میں یہ دعا رکھی گئی اس لیے کہ آج گناہ کی معافی کی رات ہے، سب سے بڑی رات ہے، ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے شب قدر کی۔ تو جب ہم یہ 14 معصومین کے نام لے کے دعا کریں گے تو آپ اسی ہم خلوص کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آج کی رات اس مظلوم کی شہادت کی رات بھی ہے۔ یہ سوچ کے آپ اعمال کریں کہ آج کی رات علی زخمی تھے لیکن علی کے بچے اعمال شب قدر کر رہے تھے۔ صرف یہ اندازہ لگاؤ کہ چند گھنٹے اور باقی ہے امام علی کی شہادت کو، تو ہمارے درمیان میرا مولا چند گھنٹے اور مہمان ہے۔ اس کے بعد صبح فجر سے پہلے میرے مولا کی شہادت ہوئی۔ یہ بھی سوچ کے آج عمل کرو کہ تمہارا علی زخمی ہے، سر پہ کپڑا بندھا ہوا، اور مولا کے پورے جسم پہ زہر کا اثر ہو چکا۔ آج کی رات امام علی نے اتنی تکلیف کے ساتھ گزاری، کبھی غش آتا تھا، کبھی افاقہ ہوتا تھا، اور جب غش سے افاقہ ہوتا، ہوش آتا، تو دیکھتے کہ کہیں بی بی زینب کھڑی ہوئی رو رہی ہے، کبھی حسن اور حسین رو رہے، ام کلثوم اور مولا عباس تو بہت کم سن تھے، 10-12 سال کا سن تھا، مولا عباس کھڑے ہوئے رو رہے، ساری علی کی اولاد علی کے بستر کے قریب ہے۔ میں یہی کہوں مولا بے شک بڑے ظلم سے شہید ہوئے آپ، لیکن آخری لمحے میں آپ کی اولاد تو آپ کے قریب تھی مولا، پورے بچے قریب تھے، لیکن آپ کا حسین جب آخری وقت میں آیا تو کوئی حسین کے قریب نہیں تھا، بلکہ چوتھے امام یہ کہتے کہ جب میرا بابا میرے پاس آیا تو میں نے بابا کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ سر سے پیر تک زخمی تھا۔ میں نے یہی کہا بابا چچا عباس کیا ہوئے؟ کہا بیٹا پورا گھر لٹ گیا۔ میں مولا سے یہی کہوں کہ مولا جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی بیٹیوں نے آپ کے پیر پہ سر رکھ کے رونے لگے تھے، تو اس وقت بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ زینب اور ام کلثوم کو آپ کی میت سے جدا کیا، لیکن کربلا کی ایک یتیم بچی تھی مولا جو اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ کے رو رہی تھی، تو شمر اتنے تماچے مار رہا تھا کہ سکینہ کربلا کے میدان میں تڑپ کے کہہ رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ تو آج میرا مولا کی شہادت کی رات اپنے اپنی سامنے قرآن مجید کو کھول کے رکھے، اور میں جو دعا پڑھا رہا اس دعا کو دہراتے رہے انشاءاللہ۔ پہلے ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسماؤک الاکبر و اسمائک الحسنى وما یخاف و یرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ التماس دعا بحق زہرا اللہ اللہ میرے مولا
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھیں۔ قرآن مجید کو سر پہ رکھیں۔ اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہی و بحق کل مومن مدحتہ فیہ و بحق کا علیہم فلا احد احرف بحق کا من کا بکا یا اللہ 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 بکا یا اللہ۔ سب مل کے بڑی آواز سے بولنا۔ یہ ایک ایک نام جو آپ لے رہے نا، وہ ایک ایک نام سے آپ کی تقدیر بدلنا، دعائیں قبول ہونا، آئندہ سال کی زندگی کی گارنٹی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ آج ہی کی رات اللہ کے طرف سے سارے آئندہ سال جو آپ کو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح جو ہے وہ یہی ہے۔ آج کی رات سورہ انا انزلنا کی تفسیر، تو میری آپ سے یہی خواہش ہے کہ شرما مت، خاموش مت بیٹھو، آہستہ مت بولو، ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ معصومین کے نام بڑی آواز سے لو کہ زبان پہ یہ نام آئے تو آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے۔ بے محمدین بے محمدین۔ دوستو آج رسول اللہ کو بھی پرسہ دو، ان کے وارث کا، ان کے بھائی کا، ان کے داماد کا۔ میں اللہ کے رسول کو یہی بولتا کہ یا رسول اللہ، آپ جب تک تھے آپ اس دروازے پہ جا کے سلام کرتے تھے، آپ جب تک تھے آپ نے علی کی فضیلت کو دنیا کے سامنے بتایا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد آپ کے علی پر کیا مصیبتیں گزری۔ 3 دن کے اندر امام علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، علی کا دروازہ جلایا گیا، علی کی بیوی کے اوپر بی بی زہرا پہ تازیانہ بلند کیا۔ میں رسول اللہ کو یہی بولتا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کا گھر لٹ گیا، آپ کے بچے ذبح ہو گئے، آپ کے علی پہ وہ مصیبت آئی کہ 24 برس تک میرا مولا صبر کرتا رہا۔ مولا علی کا ایک جملہ ہے کہ جب مولا علی گھر آئے تو بی بی زہرا نے پوچھا، دیکھیں کتنا تڑپ کے اور کیا وقت میرے مولا علی پہ آیا تھا۔ بی بی زہرا نے پوچھا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ تم کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ روتے ہوئے کہا تو علی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ سلام کی بات نہیں، میں بھی سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب مجھے نہیں دیتا۔ کیا وقت میرے مولا پہ آ گیا تھا۔ اللہ میرے مولا کے قاتلوں پہ، دشمنوں پہ عذاب نازل کرے۔ سب مل کے یا اب جو میں پڑھا اب آواز بلند پڑھے، بے محمدین 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 بے محمد بے علین۔ کتنی آسانی سے میں پکار رہا نہیں، بے علین۔ اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ دوستو نجف اشرف جانا تو یہ سوچنا کہ یہ اس مظلوم اور صابر امام کی آج آخری رات ہے۔ میرے مولا کی زندگی کی یہ ایسی رات ہے کہ یہ رات امام علی بار بار جب غز سے افاقہ ہوتا تھا تو آدھی رات کے بعد امام حسن سے وصیت کرنے کے بعد امام علی نے مولا حسین کو قریب بلایا، حسین کو بلا کے کچھ باتیں کی اور باتیں کر کے امام حسین کو آہستہ سے کچھ کہا۔ جب یہ کہا تو علی بھی رونے لگے اور حسین بھی رونے لگے۔ کیا کہا؟ 21 برس کے بعد جب عاشورے کا دن آیا،
اور عاشورے کے دن میرا مولا حسین رخصت کے لیے بی بی زینب کے قریب آیا تو شہزادی زینب نے امام حسین سے کہا کہ بھیا ذرا قریب آؤ۔ حسین جب بالکل قریب ہو گئے تو کہا بھیا ذرا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی تو زینب نے آگے بڑھ کے پیار کیا، کر کے کہا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب میرا حسین آئے تو میری طرف سے گلے پہ پیار کرنا۔ اس وقت حسین کو کچھ یاد آیا، کہا کہ بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ جب ردا ہٹائی تو حسین نے آگے بڑھ کے بوسہ دیا اور یہ کہا کہ 21 رمضان کی رات کو بابا نے کہا تھا کہ بیٹا حسین زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، میری طرف سے زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینا۔ ذرا کوئی علی سے پوچھے کہ علی پہ کیا گزری کہ جو اتنا غیرت دار امام تھا کہ جس کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوفے کے لوگ بی بی زینب کی رونے کی آواز سنیں، لیکن اس علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب شام کے دربار میں زینب پہنچی اور یزید تخت پہ تھا اور شمٹ تعارف کرا رہا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کہہ دے کوئی علی سے یہ دارالسلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار عام میں۔ بے علین 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 بے علی بے فاطمہ۔ دوستو آج بی بی زہرا کو بھی پرسہ دینا نا، بی بی زہرا کو ان کے اس مظلوم شوہر کا اور کفو کا پرسہ دو کہ جس کو ظالموں نے اتنا ظلم سے مارا کہ 75 دن کے اندر فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ علی کے دل سے کوئی پوچھے عزیزو زندگی کی 75 دن بی بی نے کیسے گزارے؟ کبھی ایک ہاتھ کمر پہ ہوتا، کبھی ایک ہاتھ لکڑی پہ ہوتا، عصا کو ٹیک کے چل رہی تھی، اور بعض وقت تو یہ حال تھا کہ بی بی اتنی کمزور ہو گئی کہ دیوار کے سہارا لے کے چلتی تھی۔ آپ سوچو دیوار کا سہارا کون لیتا ہے؟ کوئی بزرگ ہو جائے، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ ارے 18 سال کے سن میں فاطمہ کا یہ حال ہوا کہ فاطمہ دیوار کا سہارا لے کے چل رہی تھی اور پوری 75 دن تک ایک ہاتھ کمر پہ رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب غسل کے بعد بی بی زینب ماں کی میت پہ گئی، غور سے ماں کی میت کو دیکھا، چھوٹی سی بی بی ہے، سر پیٹ کے رونے لگی۔ روتے روتے ایک چیز کو دیکھا اور تڑپ کے امام علی سے کچھ کہا۔ یہ کیا کہا؟ شاعر نے اپنے مرثیے کے مصرعے میں کہا کہ بی بی زینب نے جب ماں کی میت کو دیکھا تو امام علی سے کہتی ہے کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ اب سوچو کہ میت بھی تیار تھی، زینب کہہ رہی ہے کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ہائے میری ماں کی شہادت کے بعد بھی میری ماں کے پہلو پہ ہاتھ تھا۔ اسی بی بی کا واسطہ دے کے میں دعا کرتا کہ پروردگار یہ جو اعمال کر رہے ان کے اعمال کو تو قبول فرما لے۔ جو دعائیں یہ مانگ رہے آج کی رات ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو معصومین کی زیارت نصیب ہو، بی بی فاطمہ اور معصومین کی قبروں پہ جنت البقیع، جنت المعلی، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے۔ بے فاطمہ 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 بالحسن۔ آج امام حسن کو پرسہ دو، ان کے مظلوم بابا کا۔ آپ دوستو یہ رات میرے مولا حسن کی یتیمی کی رات ہے۔ آپ سوچو کہ کتنا بڑا جملہ کہ یتیمی کی رات ہے۔ آج کے بعد
پھر میرا مولا جب نہیں رہے گا تو امام حسن کے دل سے پوچھو کہ امام حسن وہ مظلوم امام کا نام ہے کہ جس کی میت، جس کا جنازہ جب گھر سے چلا تھوڑی دیر کے بعد پھر گھر ہی واپس آیا۔ کیوں آیا واپس؟ جیسے ہی جنازہ مسجد نبوی کی طرف چلا تھا تو اتنے تیر برسائے گئے کہ امام حسن کے تابوت پہ 17 تیر آئے اور جسم پہ 11 تیر۔ پھر زینب نے جب میت کو دیکھا تو تڑپ کے بھائی حسین سے کہا کہ بھیا ہم بھائی حسن کے جسم سے تیر نکالیں گے۔ بھائی اور بہن نے بیٹھ کے حسن کے جسم سے جب تیر نکال رہے تھے، میں ایک کہتا ہوں ایک معروضہ بی بی زینب سے کہ بی بی آج مدینہ ہے، آج آپ تیر نکال لیں، لیکن کل کربلا میں موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کربلا میں دور سے دیکھیں گی کہ آپ کے بھائی کے جسم پہ اتنے تیر ہیں، اتنے نیزے ہیں، اتنے تلواروں کے نشان ہیں، اتنے پتھر کے نشان ہے، کوئی موقع نہیں ملا۔ عزیزو آج حسن کی خبر کے اوپر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، کوئی رات کی اوس ہے اور دن کی دھوپ ہے۔ میں دعا کرتا کہ اللہ یہ سعود حکومت کو ختم کرے اور جنت البقیع پہ سایہ کر دے۔ بالحسن 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 بالحسین۔ دوستو آپ خود سوچو، مولا حسین کا نام، آج میرے مولا حسین کے اوپر کیا وقت ہے جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے، اور ایسا چاہنے والا بابا، ایسا شفیق بابا حسین نے جب علی نے سلام کیا نا، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ، روایتوں میں ہے کہ مولا حسین نے سر سے عمامہ پھینکا اور باپ کے قدموں پہ گر کے تڑپ کے رونے لگے۔ اور علی سے حسین نے کچھ وعدے بھی لیے تھے کہ بابا جب مصیبت پڑے گی تو آپ آنا۔ تو عاشورے کے دن کی روایت یہ ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے تو امام حسین نے پکار کے کہا تھا کہ اماں میری مدد کو آئیے، تو فاطمہ کی آواز کربلا کے میدان میں تھی کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہے۔ آج بھی کربلا میں اگر مولا ہم کو زیارت بار بار نصیب کرے انشاءاللہ، مولا کی زری جاہیں اور قتلگاہ، اس میں کافی بڑا گیپ ہے۔ آپ کو معلوم قتلگاہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا، تو وہاں پہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی شمر آگے بڑھتا تھا تو فاطمہ اپنا گلا حسین کے گلے پہ رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ بابا یہ میرے بچے کو ذبح کرنے آ رہا۔ رسول بھی کھڑے ہوئے، علی بھی کھڑے ہوئے۔ اس وقت جب دیر ہونے لگی شہادت میں تو اللہ کے رسول نے امام علی سے کہا تھا کہ یا علی فاطمہ کو ہٹاؤ۔ عزیزو علی نے آگے بڑھ کے فاطمہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنا تھا، شمر کا خنجر چلا، اور جب خنجر چلا تو زینب نے تڑپ کے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا یہ کیا حالات ہے؟ تو امام نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹا، بی بی امام نے کھڑے ہو کر غور سے کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی، چوتھے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، پلٹ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے پوچھا کہ بیٹا کس کو سلام کر رہے؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا مار ڈالا گیا، میں یتیم ہو گیا۔ عزیزو اس کے بعد امام پہ تازیانے مارے گئے، امام کو کوفہ و شام میں کانٹوں پہ چلایا گیا۔ امام یہی کہہ کے روتا تھا کہ ہائے میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا۔ بالحسین 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 علی ابن الحسین۔ آج امام علی کی شہادت کے وقت کوفے میں علی ابن الحسین ہمارا چوتھا امام
زندہ تھا، پیدا ہو چکا تھا۔ میرے مولا 3 سال کے تھے جب ان کے دادا کی شہادت ہوئی۔ یہ وہی مظلوم ہے دوستو جو 34 برس کربلا کے بعد زندہ رہا۔ بڑی آسانی سے میں نے کہہ دیا کہ 34 برس امام زندہ رہا، لیکن زندہ کیسا رہا مولا؟ پانی سامنے آتا تھا، امام تڑپ کے روتے تھے، پتہ نہیں چوتھے امام کو اس پانی میں کون نظر آتا تھا۔ علی اکبر کا یہ کہنا نظر آتا تھا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، یا علی اصغر کا سوکھا گلا نظر آتا تھا، یا سکینہ کی التش کی آوازیں نظر آتی تھی۔ جب پانی کو دیکھتے اتنا روتے۔ روزے میں جب امام رمضان آتا اور افطار کے وقت امام کے سامنے کھانا آتا تو امام کھانے کو دیکھ کے روتے۔ تو راوی نے کہا مولا آپ کھانے کو دیکھ کے کیوں رو رہے؟ تو کہا میں چند گھنٹوں کا فاقے کے بعد پانی بھی آ گیا، کھانا بھی آ گیا، لیکن ہائے میرا بابا بھوکا اور پیاسا مار ڈالا گیا۔ عزیزو، گھر سے امام باہر نکلتا، اگر کوئی بکرے کو یا کوئی جانور کو ذبح کر رہے تو وہ لوگ رک جاتے، کبھی جانور کے گلے پہ چھری امام کے سامنے نہیں پھیرتے۔ اگر کبھی امام کی نگاہ پڑ جاتی تو امام ان کے قریب جا کے پوچھتے کہ بھائی تو یہ جانور کو ذبح تو کر رہا، کیا پانی پلایا ہے؟ تو وہ کہتا کہ مولا آپ کے نانا کی شریعت ہے، ہم بغیر پانی پلائے کوئی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ عزیزو، امام کربلا کا رخ کرتا اور کر کے کہتا بابا جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے بابا، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا، ہائے میرے بھائی پیاسے ذبح ہو گئے، ہائے میرا علی اصغر کہ پانی مانگا تو میرے بھائی کو ذبح کر دیا گیا۔ بے علی ابن الحسین، 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 بے محمد ابن علی۔ دوستو آپ کے سامنے جنت البقیع کی شبیہ ہے، ذرا سر اٹھا کے اپنے ٹی وی یہ اسکرین پہ دیکھیے، یہ جو پہلی خبر ہے لیفٹ سائڈ کی یہ مولا حسن کی ہے، اس کے بعد جو خبر ہے جو پتھر ہے، میں خبر کیا بولوں، جو پتھر ہے وہ چوتھے امام کا ہے، اس کے بعد والا جو پتھر ہے وہ 5ویں امام کا پتھر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 امام کا ہے۔ آپ دیکھو کہ کتنی غربت ہے یہاں پہ، کہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ عرب کی دھوپ پورا دن بھر اتنی تیز دھوپ ہوتی کہ میں خود عمرے پہ ہر سال جاتا ہوں تو عمرے پہ دوپہر کے وقت جنت البقیع کے پاس ٹھہر نہیں سکتا، اتنی گرمی، لیکن ہائے آج میرے مولا کی خبر پہ کوئی سایہ نہیں۔ آج یہ عظیم رات شب قدر کی، پلیز ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے قرآن مجید کو ہاتھوں پہ بلند کرو، ہاتھوں پہ بلند کر کے میں دعا کر رہا، آپ آمین بولنا۔ ہر آدمی اپنے ہاتھوں پہ قرآن لے لے اور ہاتھوں کو بلند کر کے آمین بولنا۔ پروردگار، یہ جو میرے معصومین کی قبور ہیں اللہ ان پہ جلد سے جلد سایہ کر دے۔ دوستو آج ایسی دعا کرو کہ تمہارے گھروں پہ تم کو سایہ ملے، تمہاری زندگی میں تم کو سایہ ملے۔ پروردگار وہاں کی حکومت کو نیست و نابود کر دے، میرے معصومین کے روزوں پہ خوبصورت روزے بن جائیں، ہم سب کو میرے معصومین کی زیارت نصیب ہو۔ بے محمد ابن علی، 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 بے جعفر ابن محمد، بے جعفر ابن محمد، سب مل کے بڑی آواز سے بولے، میں آہستہ پڑھ رہا نا، بڑی بڑی آواز سے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بے جعفر ابن محمد، 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 بے موسیٰ ابن جعفر۔ یہ جو سامنے روضہ ہے، لیفٹ کی جو آپ سکرین پہ دیکھیں، جو لیفٹ کی گنبد ہے یہ موسیٰ ابن جعفر کی، اور رائٹ کی جو گولڈن ٹوم ہے یہ محمد ابن علی کی۔ اس امام کا میں نام لے رہا، موسیٰ ابن جعفر، کہ جس کو باب الحوائج بولتے ہیں۔ خاندان اہل بیت میں دو باب الحوائج ہیں، ایک کربلا کا باب الحوائج ہے، ایک بغداد کا باب الحوائج۔ کربلا کا میرا مولا عباس، اور یہ بغداد کا باب الحوائج۔ کہ باب الحوائج کا مطلب ہے کہ ان کا دروازہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ، باب المراد ان کو بولتے ہیں۔ ان کا جو دروازہ ہے مرادوں کو، دعاؤں کو پورا کرنے والا۔ دوستو یہ وہی امام ہے کہ ہمارے معصومین میں دو اماموں کو طوق اور زنجیر پہنائی گئی تھی۔ میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نہیں؟ آپ امیجن کریں کہ گلے میں طوق ہے، بیڑیاں پیروں میں، ایک چوتھا امام اور ایک ساتویں امام۔ لیکن اس امام کی مظلومیت یہ ہے، آپ آج اس امام کے نام سے اپنی ساری دعاؤں کو قبول کرا سکتے ہیں۔ ایک مصیبت کو دیکھیں آپ خود تڑپ کے روئیں گے۔ یہ ساتویں امام، یہ وہ امام ہے، ان کی ایک نظر ہے کہ 14,000 مرتبہ 14,000 مرتبہ سلوات پڑھے، 7 قسم کے پھل رکھے اور امام کا سفرہ کرے، اور 14,000 ٹائم سلوات پڑھے، 20 25 50 آدمی کو بلا کے بھی یہ نظر کر سکتے۔ یہ ایسی نظر ہے امام موسیٰ کاظم کی کہ تمہاری کوئی حاجت ہو، یہ 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کی نظر ہے، 14,000 مرتبہ سلوات پڑھو اور امام کو نظر کر دو، سب مل کے پھل رکھو سامنے اور امام کی نظر کرو۔ ہر سال جب میں کربلا قافلے کو لے جاتا ہوں تو کاظمین میں یہ نظر ہم کرتے ہیں۔ یہ ایسی مراد ہوتی کہ اس نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نظر ہوئی اور چند گھنٹوں میں قافلے والوں نے نظر مانی اور چند گھنٹوں میں ان کی دعا پوری ہوگی، پھر انہوں نے اس کی نظر کی۔ یہ عجیب مظلوم اور باب الحوائج کا دروازہ، یہ اتنا مظلوم امام ہے کہ 14 سال قید میں تھا، 14 ایئرس۔ کتنی آسانی سے میں بول رہا، اتنی چھوٹی قید تھی کہ اگر امام بیٹھا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ عزیزو یہ، اور 14 سال کے بعد جب ہارون رشید نے اس امام کو زہر دیا تو یہ وہ امام ہے کہ جس کا جنازے پہ 4 حمال لے کے ان کے جنازے کو چلے، اور ان کے جسم پہ شہادت کے بعد بھی طوق اور بیڑی تھی۔ طوق اور بغداد کے پل پہ ان کا جنازہ رکھ دیا گیا، اور رکھنے کے بعد 3 دن تک مولا کا جنازہ بے گور و کفن رکھا ہوا، پیروں میں زنجیر ہے، بیڑی ہے۔ وہاں پہ ایک لوہار تھا جس نے منت کی تھی کہ کبھی کوئی سید زادہ تھا کہ کبھی کوئی سید پہ مصیبت آئے گی تو میں مدد کروں گا، شیعہ پہ آئے گی۔ تو اس کے خواب میں بی بی فاطمہ آئیں اور آ کے کہا کہ اے سید، تیری منت تھی کہ کوئی اگر امام زادہ یا کوئی امام کا چاہنے والا اگر کوئی مصیبت میں ہے تو مدد کرے گا۔ میرا بیٹا موسیٰ بن جعفر کے جسم پہ اب تک طوق اور بیڑی ہے، جا کر نکال دے۔ تو وہ روتا ہوا آیا، میت سے زنجیروں کو نکالا گیا، اس کے بعد امام کو دفن کیا گیا۔ میں ایک جملہ ہمیشہ یہاں ایک کہتا کہ اے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بے شک آپ زندان میں گئے، بے شک آپ کے جسم پہ طوق اور زنجیر آخری وقت تک تھی، لیکن مولا 3 دن کے بعد آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا۔ آپ کے تابوت میں ہزاروں لوگ تھے، لیکن آپ کا جد حسین کہ جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے، جس کے لاشے کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی آ کر رونے والا نہیں تھا، ایک ماں تھی جو لاشے کے قریب بیٹھ کے فریاد کر رہی تھی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے۔ بے موسیٰ بن جعفر،
سب مل کے بڑی آواز سے بولو، بڑی آواز سے بولو۔ بے موسبنا جعفر، 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 بے علی ابن موسیٰ۔ اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ آج کی رات کی دعا یہی ہے کہ پروردگار ہم کو اپنے غریب امام علی رضا غریب الغرباء کی ہم سب کو آج کی رات کا واسطہ جلد سے جلد معصومین کے ساتھ غریب امام کی زیارت نصیب کرے۔ یہ وہ امام ہے دوستوں کہ جس نے 3 وعدے کیے۔ کسی امام نے وعدہ نہیں کیا، اس امام نے وعدہ کیا کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا۔ ایک، جب ملک الموت اس کے قریب آئے گا تو میں آ کے اس کی مدد کروں گا اپنے ظاہر کی، اور پہلی رات جب وہ قبر میں پریشان رہے گا میں آ کے مدد کروں گا، اور روز محشر آخرت میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ وہ مظلوم امام ہے۔ بے علی ابن موسیٰ، 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 بے محمد ابن علی، بے محمد ابن علی۔ رزق کے لیے، حلال رزق کے لیے اس محمد ابن علی نوے امام کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اس لیے کہ اس امام کا لقب ہے جواد۔ جواد کے معنی بے مانگے دے۔ جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت اس معصوم کی ہے کہ کوئی مانگے نہ مانگے اس امام دیتا۔ جواد، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے حلال رزق میں برکت چاہتے، مثال کے طور پہ آپ $1000 کماتے ہیں اور آپ یہ چاہتے کہ آپ کے رزق میں $1000 کا $10,000 کی برکت ہو، تو وہ اس امام کی بارگاہ میں اگر ہر روز 100 مرتبہ کوئی صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور 90 امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرے، گفٹ کرے، دن بھر 24 گھنٹے میں کبھی بھی 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے اگر کوئی 90 امام کو ہدیہ کرے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرتا، اتنی برکت عطا کرتا کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ بچوں سے بھی کروائیں، خود بھی کریں، دن بھر میں کبھی بھی اس امام کا واسطہ دے کر 100 صلوات اس امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے بولو کہ مولا سب کے رزق کے دروازوں کو کھول دو، اور اللہ تمہارے رزق کے دروازے کو کھولتا، تمہارے کاروبار میں برکت دیتا۔ وہ شخص کبھی پریشان نہیں رہتا جو امام موسیٰ کاظم 90 امام کے بارگاہ میں صلوات پڑھتا، رزق کا پرابلم اس کو ختم ہو جاتا۔ بے محمد ابن علی، 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 بے علی ابن محمد، بے علی ابن محمد۔ دوستو، اگر عبادت کا شوق چاہتے ہو، یعنی تم عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن عبادت انسان نہیں کرتا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو وہ اللہ توفیق دے اور آپ کو شوق پیدا ہو عبادت کا، تو اللہ کا رسول بولتا ہے کہ میرے 2 وارثوں کا واسطہ دے کر دعا کرنا، ایک علی ابن محمد اور ایک حسن ابن علی، یعنی 10ویں امام اور 11ویں امام کا اگر واسطہ دے کر کوئی دعا مانگے اور یہ بولے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے، موقع دے کہ میں تیری عبادت کروں، یہ بہت بڑی دعا ہے۔
سب کو یہ نہیں ملتا کہ اللہ کی عبادت میں اگر ہمارا نام شمار ہو تو کتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ دعا کرو کہ اگر عبادت کا شوق چاہتے تو اپنی دعاؤں میں یہ ایڈ کرو آج کی رات کہ میں واسطہ دیتا پروردگار کو علی ابن محمد کا، امام علی ابن محمد اور امام حسن ابن علی کا، کہ پروردگار جتنے یہاں جمع ہیں اور جو اس وقت یہ اعمال کر رہا، اللہ ہم سب کو تیری عبادت کا شوق پیدا ہو اور ہم تیری عبادت ایسے کریں، یہ دو اماموں کا واسطہ، ایسے تیری بارگاہ میں عبادت کریں کہ تو ہماری ہر عبادت کو قبول کر لے۔ بے علی ابن محمد، 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 بالحسن ابن علی۔ یہ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ دوستو اتنی خوبصورت زری بنی ہے اور اس وقت زری لگ گئی، مولا جلد سے جلد ہم سامرہ جائیں انشاءاللہ۔ سامرے میں 10ویں امام 11ویں امام دونوں ایک ہی زری میں ہیں، اور 11ویں امام کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون دفن ہے، جو 11ویں امام کی زوجہ ہے، ہمارے امام کی والدہ ہے، اور 10ویں امام کی قبر کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے، جو 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہیں اور ہمارے امام کی دادی ہیں۔ تو یہ 4 چھوٹی چھوٹی گریوز، 6 گریوز جو ہے ایک زری میں، اسی روضے میں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے۔ مولا ہم کو 10ویں امام 11ویں امام اور زمانے کے امام اور بیبیوں کی جلد سے جلد زیارت نصیب ہو۔ بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی۔ بالخائم آل محمد، 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 بالخائم آل محمد۔ 3 مرتبہ اس اعمال کی، اور اب تک جتنی عبادت مغرب کی نماز سے لے کے اب تک آپ نے نماز پڑھی، مجلس کی، ماتم کیا اور قرآن کے اعمال کیے، جوشن کبیر پڑھی اور یہ اعمال کیے، اس کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند اپنی قبولیت کے لیے، جو چاہتا کہ اس کی قبولیت ہو جائے تو وہ بآواز بلند 3 مرتبہ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے ہاتھ میں اسی طرح قرآن کو بلند کریں، ہاتھوں پر قرآن کو ایسا کھول کے بلند کریں، اپنے اپنے ہاتھوں میں آپ کے قرآن مجید اس طرح کھول کے آسمان کی طرف بلند کریں۔ میں دعا کر رہا، سب آمین بولنا، تکلف نہیں کرنا، یہ آخری عمل کے دعا ہے۔ اب اس کے بعد زیارت مولا حسین۔ پروردگار تجھے اس قرآن مجید کا واسطہ، قرآن صامت اور قرآن ناطق کا ہم نے ابھی ذکر کیا، 14 معصومین کا ذکر کیا جو تیرے محبوب ترین بندے۔ آج شب قدر کی رات ہے، آج تقدیر کو بدلنے والی رات۔ ہم نے جو بھی اعمال کیے، جو بھی عبادت کی، مختصر ترین عبادت کی، ذکر مولا کیا،
آج کی رات کا واسطہ جتنے یہاں جمع ہیں، اللہ ہمارے ان اعمال کو، اور دنیا میں جہاں جہاں اعمال ہو رہے، اللہ ہر مولا علی کے چاہنے والے کے اعمال کو قبول فرما لے۔ پروردگار آج کی رات میرے مولا کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ میرے امام زمانہ کو آج کی رات سلامت رکھ، اور میری مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ آج کی رات امام علی کا واسطہ ساری دنیا میں جہاں جہاں علی کا چاہنے والا ہے اس کی خبر پہ مکمل رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ہم کو مولا علی کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار شب قدر ہے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو تیری عبادت کرنے کے شوق کو عطا فرما، ہم سب کو عمرہ زیارت اور حج نصیب ہو، جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، دشمنان حیدر کرار کو نیست و نابود کر دے، شیعیت کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس وقت، پاکستان میں، عراق، ایران، لبنان، جہاں جہاں، کویت میں، قطر میں، دنیا میں جہاں جہاں میرے مولا علی کی عزاداری ہو رہی، اللہ سارے عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ پروردگار آج شب قدر دعاؤں کی رات ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو آج گناہوں کو معاف کرتا۔ میں واسطہ دیتا ہوں آج میرے مولا کے زخمی سر مبارک کا واسطہ، پروردگار میرے مولا کا علی کا واسطہ، ان کے معصوم بچوں کا واسطہ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا واسطہ، مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، پروردگار آج کی رات تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ جتنے مولا کے چاہنے والے ان کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ شب قدر ہے مالک، جتنے بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، میرے مولا کا واسطہ اللہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم مت دے، ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ پروردگار جتنے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولاد ہم کو دی ہے ان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ پروردگار جس کا رزق رکا ہوا ہے، مولا کائنات کے بچوں کا واسطہ، بالخصوص مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، شب قدر کا واسطہ، سارے مولا کے چاہنے والوں کے رزق کے دروازے کھول دے، جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے، امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، پروردگار شیطان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھ، آئندہ سال تک سارے مولا کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شب قدر بآواز بلند صلوات پڑھے۔ ایک صلوات پڑھے، آج کی رات کی ساری برکتوں کو حاصل کرنے، امام علی کے واسطے سے ساری برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات شب قدر کی طرف سے رحمتوں کی رات بڑے دنیا بھر میں، اور مدغاسکر کے سارے مرحومین، یاور بھائی کے والدین،
اور جتنے مدغاسکر میں مومنین دفن ہیں اور دنیا بھر میں جتنے دفن ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے ایک صلوات بآواز بلند شب قدر کے وسیلے سے اللہ